وزیرستان کے علاقے سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے، جہاں 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ذخائر کب سے رکے ہوئے تھے اور کس کمپنی نے یہ ذخائر دریافت کیے ہیں، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ وزیرستان کا علاقہ پہلی مرتبہ ایکسپلور ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی دوسری خوشخبری، ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ایشیا یونیورسٹی رینکنگ برائے سن 2022 ریلیز ہوئی ہے، جس میں 42 پاکستانی یونیورسٹیز اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کون کون سی یونیورسٹی پاکستانی اس میں ہائیسٹ لیول پہ ہے، وہ تفصیلات آج پروگرام میں جانیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ ہم گاہے بگاہے آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں تیل اور گیس کی بھرمار کر رکھی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کا تیل اور گیس نہیں نکالتے۔ اب وزیرستان سابق فاٹا کا ایریا پاکستان میں 1 ارب بیرل سے زائد تیل رکھتا ہے، یہ عالمی ماہرین کا کہنا ہے۔ ہم نے اس طرف کبھی ایکسپلوریشن ہی نہیں کی۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں جو بنو ویسٹ بلاک ہے، اس کے اندر ایک کنواں کھودا گیا، اور اس کنویں سے جو گیس حاصل ہوئی ہے وہ 25 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ ہے، اور 300 بیرل تیل بھی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ایک بلاک ہوتا ہے، اس کا پہلے اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ یہ بلاک جو ہے اس کے اندر تیل اور گیس موجود ہے، اس میں مختلف سرویز کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف جگہ پر کنویں کھود کر ان سے گیس اور تیل نکالا جاتا ہے۔ اب اس بلاک کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ تھے 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس، اور یہ سن 2020 کے بعد ہونے والی دوسری بڑی ڈسکوری ہے۔ 2020 کے اندر قلات کا جو ایریا بلوچستان، وہاں پر مرگند بلاک جو ہے، وہاں پر بھی گیس کی پہلی ڈسکوری ہو چکی ہے، وہاں بھی 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر کا ایسٹیمیٹ تھا۔ تو اب اسی بلاک کے اندر اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ ڈرلنگز ہو رہی ہیں۔ اس بلاک میں بھی مزید ڈرلنگز کی جائیں گی، 10، 15، 20، جتنا اس کمپنی کو سوٹیبل لگے گا۔ ماڑی پیٹرولیم وہ سمجھے گی کہ ان جگہوں کے اوپر زیادہ بڑے جو پیچز ہیں گیس اور تیل کے، وہاں سے ڈرلنگ کر کے وہاں سے گیس نکالی جائے گی۔ دنیا بھر میں کوئی ایک کنویں سے ٹریلین کیوبک فٹ گیس نہیں نکلا کرتی۔ اسی طرح بلاک میں گیس ہوتی ہے، ایک ایریا ہوتا ہے 2000 مربع کلومیٹر کا، 3000 مربع کلومیٹر کا، 200 مربع کلومیٹر کا۔ اس بلاک میں سے مختلف کنووں کے ذریعے کھدائی کے بعد گیس نکالی جاتی ہے۔ اب یہ جو بلاک ہے یہ سن 2004-05 کے اندر الاٹ کیا گیا۔ یہ ڈورمنٹ پڑا تھا کیونکہ حالات وہاں پہ خراب تھے، تو کوئی کمپنی وہاں جا کر ڈرلنگ نہیں کرتی تھی۔ بالآخر سن 2017-18 میں جا کر ماڑی پیٹرولیم نے یہاں پر ابتدائی ورک کیا۔ 2021 کے اندر یہاں پر کنواں کھودنا شروع کیا، تو 4915 میٹر کی گہرائی تک زمین میں یہ کنواں کھودا گیا، تو پھر 25 MMCFD گیس اور 300 بیرل تیل یہاں سے نکلا ہے۔ اب یہ ماڑی پیٹرولیم پاکستان کی دوسری بڑی گیس پیدا کرنے والی کمپنی ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ OGTCL ہے، اور اس کمپنی کے پاس جو مجموعی طور پر ذخائر ہیں وہ 600 ملین بیرل آئل ایکویلنٹ، یعنی تیل اور گیس کے مجموعی ذخائر کو اگر تیل کی ٹرم میں ڈسکس کیا جائے، توانائی کی ٹرم میں، تو 600 ملین بیرل کے ذخائر انہوں نے دریافت کر لیے ہیں۔ تو اب اس ایک جو بلاک ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سالانہ $1.5 ارب کی گیس اور تیل جو ہے ہمیں کم منگوانا پڑے گا۔ تو دیکھیے تیل اور گیس کی ایکسپلوریشن کس قدر میٹر کرتی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہاں پر شاید $60-70 ملین کی لاگت آئی ہوگی اس تمام محنت کے اوپر، اور ایریا بھی بڑا سابقہ فاٹا کا ایریا ہے، بنو، لکی مروت، پورم ایجنسی، ہنگو اور شمالی وزیرستان کے علاقے۔ تو اس میں اب نہ صرف وہاں پر تیل گیس نکلنے کی صورت میں لوگوں کو جابس ملیں گی اور مقامی لوگوں کو بھی جابس ملیں گی، پھر وہاں پر جب ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو بزنس وہاں پہ بڑھے گا۔ اب ان کمپنیوں کے معاہدے میں چیز شامل ہوتی ہے، یہ وہاں پر پینے کا صاف پانی مہیا کریں گی، سکولز، ڈسپینسری وغیرہ، ہاسپٹل وغیرہ وہاں پر سیٹ اپ کریں گی، اس سے بھی اس علاقے کو فائدہ ہوگا۔ پھر خیبر پختونخوا صوبے کو رائلٹی ملے گی، وہ بھی رائلٹی جو ہے وہ صوبہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے
کہ اگر وہ پاکستان کو واقعی خود کفیل کرنا چاہتی ہیں تو انہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو سہولیات دینی ہے اور ان سے اچھے رزلٹس لینے ہیں، تبھی جا کر پاکستان کا خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری عام خوشخبری کی طرف۔ تو دنیا بھر میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ اکنامک گروتھ کا انجن ہوا کرتی ہیں، کیونکہ طالب علم وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، نئی ایجادات کرتے ہیں، اپنے ادارے کھڑے کرتے ہیں اور ملکوں کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں۔ فیس بک، گوگل، یہ ایپل، ایک ایک ادارہ جو ہے یہ ملٹی بلین ڈالرز کا ادارہ کیسے بنائے۔ اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان اداروں کے طالب علموں نے محنت کی اور اپنے آپ کو سیٹ کیا۔ اسی طرح دنیا بھر میں مختلف رینکنگز جاری کی جاتی ہیں۔ لیٹسٹ رینکنگ آئی ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی، ایشیا یونیورسٹی رینکنگ سن 2022۔ اس میں ایشیا کے 31 ممالک سے 616 یونیورسٹیز کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کی جو رینکنگ ہوئی بیسیکلی ان یونیورسٹیز میں ریسرچ کس حد تک کروائی جاتی ہے، اس کے بعد نالج ٹرانسفر کتنا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل آؤٹ لک کتنی ہے کہ انٹرنیشنلی وہ جو سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں وہ دنیا میں کتنے قابل قبول ہیں۔ تو ان میں سے جو پاکستانی یونیورسٹیز کو حصہ ملا ہے وہ 42 یونیورسٹی ابھی صرف۔ پہلے نمبر پہ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان سے آئی ہے، جبکہ اس رینکنگ کے مطابق 116 نمبر پہ ہے۔ دوسری عبدالولی خان مردان کی یونیورسٹی ہے سرکاری، 149 نمبر پہ آئی ہے۔ پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 164، پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد جو میرے لیے حیران کن ہے وہ 166، اور یہ تو ہیں 5 جو پاکستان کی جانب سے ہائی رینکنگ یونیورسٹیز میں شامل ہوئی ہیں۔ پھر اگر بات کی جائے لمز کی تو لمز پاکستان کی جانب سے 8ویں پوزیشن والی یونیورسٹی ہے، ویسے وہاں پر کوئی 200 نمبر پہ آتی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کو 14ویں پوزیشن پہ پاکستان کی جانب سے آتی ہے، وہاں پر یہ تقریباً 250 یونیورسٹیز کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو پرابلم کیا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کے اوپر بہت کم فوکس کیا جاتا ہے۔ آج بھی رٹا سسٹم ہے، نوٹس کا کلچر ہے، ہمارے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی بس اکثریت ان کی ڈنگ ٹپاؤ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹ وہاں سے کس حد تک اچھے نکلیں گے۔ یہی حال ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کا ہے، وہی حال بنگلہ دیش، سری لنکا کا ہے۔ اب اس رینکنگ کے مطابق جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں چائنا کی یونیورسٹیز ہیں، جاپان ہے، چھوٹا سا ملک ہانگ کانگ ہے، اسی طرح چھوٹا سا ملک سنگاپور ہے۔ نہ پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی اس رینکنگ میں ٹاپ 10 میں آتی ہے، نہ انڈیا کی، نہ بنگلہ دیش کی، نہ سری لنکا، نہ نیپال، نہ بھوٹان، یعنی ساؤتھ ایشیا کی کوئی ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو ٹاپ 10 میں ہے۔ کیوں؟ اس پورے ریجن کے اندر ریسرچ کو سب سے آخری پرائورٹی سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غربت اس خطے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اس خطے کو سوچنا ہے کہ اس نے جنگی میدان میں مقابلے کرنے ہیں، علمی میدان میں۔ اگر علمی میدان میں مقابلے کریں گے تو اس خطے کے اندر فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی، ریسرچ ہوگی، ہم اچھے بیج پیدا کریں گے، ہمارا کسان تھوڑے رقبے سے زیادہ پیداوار لے کر اس کو بآسانی انٹرنیشنل پرائسز پہ، کمپٹیٹو پرائسز پہ بیچ سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے طالب علم جب ریسرچ کریں گے، جب وہ ایجادات کریں گے، نئی کمپنیاں کریٹ کریں گے، تو ہم بھی گوگل کا مقابلہ کر سکیں گے، یوٹیوب کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم ایپل کے مقابلے میں آ سکیں گے، اور تبھی ہم تمام ممالک کے اندر نہ صرف بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، یہاں خوشحالی آ سکتی ہے، اور ہم ایک تابناک مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کی بات۔